قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے جہاں کہیں بھی ہوں بابرکت بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ فلسطین کی سرزمین پر عمران نامی ایک عابد اور زاہد شخص تھے۔ ان کی بیوی حنا بہت نیک اور عابدہ خاتون تھیں۔ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں محبوب اور مقبول تھے۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حنا فاقو بن قبیل بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ عمران کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حنا اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چونگا یعنی منہ میں کھانا اگل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ممتا کے جذبات سے دل بھر آیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، مجھے اولاد عطا کر تاکہ وہ ہم دونوں کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوئی۔ حنا نے چند روز کے بعد محسوس کیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہیں دلی مسرت ہوئی اور جذبہ تشکر سے انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ ماں بننے سے پہلے حنا کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں لڑکی پیدا ہوئی۔ حنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر یہ احساس دامنگیر ہوا کہ میں نے جو نظر مانی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا کر خوش کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو قبول کیا اور لڑکی کی وجہ سے تمہارا خاندان معزز اور مبارک ہوگا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب شعور کو پہنچیں تو یہ معاملہ درپیش ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے۔ ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھے بنایا جائے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور نبی تھے، اس لیے یہ سعید امانت ان کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں عبادت الہی میں مصروف رہیں، اور جب رات ہوتی تو وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتیں۔ ان کے سپرد ہیکل کی جو خدمت کی گئی تھی اسے بھی نہایت احسن طریقے سے پورا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی حجرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ ان کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ مریم کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دریافت کیا، مریم، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بی بی مریم نے کہا، اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مریم کا خاص مرتبہ ہے۔ ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعے نے دل میں یہ تمنا پیدا کر دی کہ جس اللہ نے اپنی قدرت سے بے موسم پھل پیدا کر دیے ہیں وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے بیٹا ضرور عطا کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت زکریا ان کے زہد و تقوی سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کا درجہ اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کو بارگاہ الہی میں برگزیدہ ہونے کی بشارت سنائی گئی۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا، اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ عابدہ و زاہدہ عفت مآب مریم اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔
ज़रूरत के बगैर बाहर नहीं निकलती थीं। एक मर्तबा मस्जिद अक्सा के मशरक़ी जानिब लोगों से दूर एक गोशे में तन्हा बैठी थीं कि अचानक इंसानी शक्ल में फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और हज़रत मरियम ने एक अजनबी शख्स को अपने सामने देखा तो घबरा गईं और फरमाया, अगर तुझको कुछ भी अल्लाह का खौफ है तो मैं अल्लाह का वास्ता देकर तुझसे पनाह मांगती हूँ। फरिश्ते ने कहा, मरियम खौफ न कर, मैं इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुझको बेटे की बशारत देने आया हूँ। मरियम ने यह सुना तो ताज्जुब से कहा, लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे आज तक किसी शख्स ने हाथ नहीं लगाया है। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तेरे परवरदिगार का कासिद हूँ, उसने मुझसे इसी तरह कहा है और ये भी फरमाया है कि ये काम मैं इसलिए करूँगा कि तुझको और तेरे लड़के को कायनात के लिए अपनी कुदरत का निशान बना दूँ और लड़का मेरी जानिब से रहमत साबित होगा और मेरा ये फैसला अटल है। ए मरियम, अल्लाह ताला तुझको ऐसे लड़के की बशारत देता है जो उसका कलिमा होगा, उसका लक़ब मसीह और नाम ईसा होगा और वो दुनिया और आखिरत में बावजाहत और साहिब अज़मत रहेगा क्योंकि अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन में से होगा। वो अल्लाह ताला के निशान के तौर पर शीर ख्वार बच्चा बातें करेगा और ये सब इसलिए ज़रूर होगा कि अल्लाह ताला चाहते हैं और अल्लाह ताला उसको अपनी किताब अता करेगा, उसको हुक्म सिखाएगा और उसको बनी इसराइल की रुश्तो हिदायत के लिए नबी और पैगंबर बनाएगा। कुरान हकीम ने इन वाक़यात को इस तरह बयान किया है, वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला तुझको अपने कलिमे की बशारत देता है, उसका पूरा नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में बावजाहत और साहिब अज़मत रहेगा क्योंकि अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन में से होगा। वो माँ की गोद में लोगों से कलाम करेगा और वो नेकोकारों में से होगा। मरियम ने कहा, मेरे लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे आज तक किसी शख्स ने हाथ नहीं लगाया है। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला जो चाहता है इसी तरह पैदा करता है। वो जब किसी शय के लिए हुक्म करता है तो बस कह देता है, हो जा, और वो हो जाती है। और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा और वो अल्लाह का रसूल होगा। और ए पैगंबर, किताब में मरियम का वाक़या जिक्र करो, उस वक्त का जिक्र जब वो एक जगह पूरब की तरफ थी, अपने आदमियों से अलग हुई, फिर उसने लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। बस हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा और वो एक भले चंगे आदमी के रूप में नुमाया हो गया। मरियम उसे देखकर घबरा गई और बोली, अगर तू नेक आदमी है तो मैं खुदाए रहमान के नाम पर तुझसे पनाह मांगती हूँ। फरिश्ते ने कहा, मैं तेरे परवरदिगार का फरिश्तादा हूँ और इसलिए जाहिर हुआ हूँ कि तुझे एक पाक फर्जंद दूँ। मरियम बोली, ये कैसे हो सकता है कि मेरे लड़का हो, हालांकि किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं और ना मैं बच्चलन हूँ। फरिश्ते ने कहा, होगा ऐसा ही, तेरे परवरदिगार ने फरमाया है कि ये मेरे लिए मुश्किल नहीं। वो कहता है कि ये इसलिए होगा कि इसको लोगों के लिए एक निशान बना दूं और मेरी रहमत का इसमें ज़ुहूर हो, और ये ऐसी बात है जिसका होना तय हो चुका है। बशरी तकाज़े के तहत मरियम अलैहिस्सलाम पर इज़्तिराबी कैफियत तारी हो गई। इस कैफियत में उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब विलादत का वक्त करीब आ गया। उन्होंने सोचा कि लोगों को हकीकत हाल का इल्म नहीं है, विलादत का मरहला यहाँ पेश आया तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए मुनासिब ये है कि कहीं दूर चली जाऊं। ये सोचकर वो यरूशलेम से तकरीबन 9 मील दूर कोहे साइर यानी साइर के एक टीले पर चली गईं, जो अब बैतुल लहम के नाम से मशहूर है। यहाँ पहुंचकर चंद रोज बाद दर्द ज़ह शुरू हुआ तो तकलीफ और इज़्तिराब की हालत में खजूर के एक दरख्त के तने के सहारे बैठ गईं और बाद में पेश आने वाले हालात का अंदाज़ा करके इंतहाई दुख से कहने लगीं, काश कि मैं इससे पहले मर चुकी होती और लोग मेरी हस्ती फरामोश कर चुके होते। ए मरियम, तू गमगीन ना हो। तब नखलिस्तान के नशीब से फरिश्ते ने फिर पुकारा, मरियम गमगीन ना हो, तेरे परवरदिगार ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और तू इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर ताज़ा खजूरें गिरेंगी, बस तू खा और पी और अपनी आंखें बच्चे के नज़ारे से ठंडी कर। फिर अगर आदमी नज़र आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा की नज़र मानी है, इसलिए आज मैं किसी से बात नहीं करूँगी।
تنہائی اور تکلیف میں پیش آنے والے حالات سے حضرت مریم علیہ السلام پر جو خوف طاری ہو گیا تھا، فرشتے کی تسلی آمیز باتوں سے راحت میں بدل گیا۔ تاہم یہ خیال بے چین کیے ہوئے تھا کہ اگرچہ خاندان والے اور قوم میری عصمت و پاک دامنی پر یقین رکھتے ہیں، پھر بھی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کریں تو جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ تیرا پروردگار قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور کر دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام وحی الہی سے مطمئن ہو گئیں اور بچہ کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب شہر پہنچی تو لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا، اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا بھاری تہمت کا کام کر لیا؟ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ مریم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے معلوم کرو، میں آج روزے سے ہوں۔ لوگوں نے نہایت تعجب کے ساتھ کہا، ہم کس طرح اس شیرخوار بچے سے پوچھ سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہے؟ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، خواہ میں کسی حال میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک زندہ ہوں میرا یہی شعار ہوگا، اور میرے پروردگار نے مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا ہے، خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور پھر اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ بنی اسرائیل نے جب ایک شیرخوار بچے سے یہ حکمتانہ کلام سنا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں یقین آ گیا کہ مریم ہر قسم کی برائی سے پاک ہیں اور بچے کی پیدائش یقیناً اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے۔ جو لوگ راست باز تھے انہوں نے اس کے وجود کو بابرکت سمجھا، شرعی اور فسادی لوگوں نے اس کی ہستی کو فعل بد سمجھا، اور بغض اور حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کو جلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اس مقدس بچے کی تربیت اور حفاظت فرماتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں کو نشان بنا دیا، اور ان دونوں کا ایک بلند مقام پر ٹھکانہ بنایا جو سکونت کے قابل اور چشمے والا ہے۔